سی پیک 2.0 کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو کہ ابھی ہم لوگ BRI 2.0 اینڈ سی پیک 2.0 کی ہے، آج کل ٹرم بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. تو دیکھیں اس میں ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ جو پاور سیکٹر میں ہے ہمیں اپنی بہت زیادہ ری الائنمنٹ کرنی پڑے گی. سندھ کے اگر میں انٹیریئر حصے میں جاؤں تھٹا، جہاں پہ ڈھیر سارے وینڈ والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ بھی بڑا لا اینڈ آرڈر کا، چھوٹا اسٹریٹ کرائم والا، ٹیررزم کا نہیں بٹ دوسرا والا بڑا لا اینڈ آرڈر کا ایشو رہا تھا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جتنے بھی وینڈ پلانٹس لگائے تھے اس میں وہاں پہ سارے جو وہاں کے لوکلس ہیں ان کو گارڈ لگ گئی. تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ جو لا اینڈ آرڈر کا تھا وہ ایشو ریزالو ہو گیا. سی پیک کی بات کرتا ہوں، چائنا میں، چائنا اسی لیے فوکس کرے کہ اس کے پاس زیادہ، سب سے زیادہ انسٹال، سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی، سب سے زیادہ اس کی جو اوورسیز فائنینسنگ ہے وہ ساری سولر وینڈ میں جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں STTV. سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اٹس اے ایکرومن، اٹس اے بز ورڈ، لیکن آج کل کچھ سست روی کا شکار ہمیں لگتا ہے. سی پیک جو ہے وہ ایک اکنامک کوریڈور تھا. جب آپ کوئی دکان بناتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ اس میں بجلی ہو، اس دکان تک سڑک پہنچے، اور اس پہ ٹیلی فون کنیکشن بھی ہو، آج کل انٹرنیٹ بھی ہو، تو پھر اس دکان کے اندر سودا بھی ہو، مال ڈالا جائے تو پھر وہ مال بکتا ہے. تو سی پیک جو اکنامک کوریڈور ہے، اصل میں وہ سودا وہ بیچنے کے لیے یہ ایک کوریڈور بنایا گیا تھا کہ اس کے، بٹ اس سودے تک پہنچنے کے لیے سڑک بھی کنیکٹیوٹی چاہیے تھی. تو فیز 1 میں گوادر سے اور چائنا تک سڑک بنی اور EPZs بنے، لیکن دکان میں جو سودا ڈالنے کا ٹائم جس وقت آیا کہ وہ فیز 2 تھا، وہ اب رکا ہوا ہے. تو کوشش یہ ہے جس کی وجہ سے انرجی بھی ہو گئی، یا IPPs پہ بھی خرچہ ہو گیا، تو لیکن وہ چل نہیں رہا اس طرح سے. تو فیز 2 کے اوپر بہت سے انٹرسٹڈ گروپس جو ہیں دے آر انٹرسٹڈ کہ وہ اسے کک سٹارٹ نہیں تو شروع کیا جائے، اور چین بھی ظاہر ہے اس کے بارے میں کین ہوگا. بٹ اس کو آگے کس طرح بڑھایا جائے اور اس کی وے فارورڈ آگے کیا ہو سکتی ہے، خاص طور پہ انرجی کی، کیونکہ انرجی وہ ہے جس میں $2 بلین ہم نے ریپیٹریشن کے جو چینیوں کے IPPs تھے ان کے پیسے بھی دینے ہیں، جو کہ ہم اس کو ریسکیجول کرنے کی، ٹیرف نیچے لانے کی باتیں ہم کرتے پھر ہیں آج کل، اور وہ اس میں بھی مسائل ہیں کو تھوڑے سے. ہمارے ساتھ آج اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے باسط غوری صاحب کو، جو کہ ریسرچ مینیجر ہیں فرسٹ رینیوبلز میں، وچ از اے تھنک ٹینک آن انرجی. باسط صاحب ویری وارم ویلکم. تھینک یو. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. جی دیکھیں، بڑی آپ نے اچھے سے کانٹیکسٹ پٹ اپ کیا ہے کہ کیا اس کا مقصد تھا. تو آئی تھنک جب ہم یہ دوسرے فیز کی بات کرتے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ چیز ریئلائز ہونی چاہیے کہ یہ جو ہم سی پیک کہتے ہیں یہ دراصل ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو چائنا کی ایک بہت بڑی ایک BRI کا ایک پروگرام ہے، جس میں وہ آپ کے افریقہ، سینٹرل یورپ اور آپ کے پورے جو ایشیا ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ناؤ اس کی جو کانڈوئٹس ہیں وہ ساؤتھ امریکہ تک پہنچ گئی. سو اٹس اے ویری بگ گلوبل لیول پلیٹ فارم، جس میں سی پیک جو تھا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، بیکاز ایک تو یہ کہ یہ ارلی سٹیجز پہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ اس کا کوانٹم آف انویسٹمنٹس ایٹ دیٹ ٹائم بہت بڑا تھا. تیسرا یہ ہے کہ اٹس دی اونلی کوریڈور وچ از نارتھ ساؤتھ، باقی سارے موسٹلی آپ کے ایسٹ ویسٹ وغیرہ کرتے ہیں. بالکل. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی تھی جو کہ 10 سال ہم نے پچھلے گزارے، اور اس میں کافی انویسٹمنٹس وغیرہ بھی ہیں. تو اس میں کچھ چیزیں تو ہماری، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد اور جو اس کو انویژن کیا گیا تھا وہ بڑا اچھا تھا، اور اس کے ساتھ ہماری کافی انویسٹمنٹس آئی بھی. بٹ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ آج جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس اسی کے پروجیکٹس ہیں وہ کافی مسائل کا شکار ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگلے فیز کی بات کریں تو پہلے والا جو فیز تھا اس سے جو میجر لرننگز ہیں وہ آپ اپنی نکال لیں. سو اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں پچھلے فیز میں سی پیک میں، تو ہمارا جو اچھی چیزیں تھیں اس میں سب سے بڑی تو جو ہمارے لیے ہوئی تھی وہ ہمارے پاس $25 بلین کی ایک انویسٹمنٹ آئی، جو کہ پاکستان جیسے ملک کے لیے سوچا نہیں جا سکتا تھا اس ٹائم پہ.
ہمارے پاس پاور جو تھی اس وقت وہ ڈیفیسٹ میں تھی، یعنی کہ ہماری ریکوائرمنٹس بجلی کی زیادہ تھیں اور ہماری پروڈکشن بہت کم تھی، تو نئے کارخانے لگانے تھے، اس کے لیے انویسٹمنٹ آنی تھی. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو تھی بہت زیادہ روڈ کی ریکوائرمنٹس تھی، انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس، تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس انویسٹمنٹس کے تھرو آئیں، وچ واز اے ویری گڈ، اینڈ آپ کے پاس جابس کی اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی اور آپ کے پاس کافی لوکل ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی ہوا. اب یہ تو ہو گئی اچھی چیزیں جو ہم نے انویژن کی تھیں، لیکن ہمارا جو اصل مقصد، جیسے ابھی آپ نے بتایا تھا کہ وہ دکان چلانا ہے، تو اصل مقصد یہ تھا کہ یار یہ جو پاور پروجیکٹس ہیں، یہ جو ہمارے پاس روڈ انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر آپ کے پاس ایسے ڈیولپمنٹل سیکٹرز کریٹ ہوں جن سے ریونیو گروتھ ہو، جس سے آپ کے پاس کنٹری کی گروتھ، وہ چیز نہیں ہو سکی. اب اس میں اگر میں تھوڑا سا ٹریکل ڈاؤن کروں اور کچھ ایشوز کو اگر میں آئیڈینٹیفائی کروں، تو اسپیسیفکلی کیونکہ پاور سیکٹر سب سے بڑا کوانٹم تھا، یہ جتنی انویسٹمنٹس آئی تو آپ کے پاس 25 بلین میں سے تقریباً 14 بلین آپ کے پاور سیکٹر میں گئی ہے. سو پاور سیکٹر، اور ابھی جب ہم مسائل کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو آپ کے چائنیز کے پروجیکٹس کے ساتھ ایشوز ہیں، وہ بھی زیادہ تر پاور سیکٹر کے پروجیکٹس کے ساتھ ایشوز ہیں. تو اس کی بات کریں، اس میں ہمارا جو میجر مسئلہ تھا اس وقت کے لحاظ سے، وہ تو یہ تھا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیں لے کے جانی چاہیے تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ لے کے جانی چاہیے. انفارچونیٹلی جب ہم نے اس وقت یہ سارے پروجیکٹس انویژن کیے تھے، دے ور وداؤٹ اینی کائنڈ آف پلاننگ. اگر میں پاور سیکٹر کی بات کروں تو ہم نے تو پہلا پلان جو پاور سیکٹر کا ہے وہ 2019 میں لانچ کیا تھا آئی جی سے. اس سے پہلے کوئی پلان آپ کا سینٹرل لیول پہ نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. تو پہلا تو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہوا کچھ ایسا کہ ہمارے پاس جتنی ڈیمانڈ تھی، ہم نے اس سے کئی درجے زیادہ کے پاور پلانٹس انسٹال کر دیے، اور ان کی کیپیسٹی اوبلیگیشنز ایسی تھیں کہ وہ ہم فلفل نہ کر سکیں. سو آج ہمارے پاس یہ وقت آ گیا کہ ہمارے پاس وہ پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، وہ چل سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں چلاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ جس فیول پہ لگے ہیں، جو امپورٹڈ کول ہے، کافی اس میں سے آدھے پروجیکٹس امپورٹڈ کول پہ لگے ہوئے ہیں، وہ فیول بہت مہنگا ہے ہمارے اپنے لوکلی چلانے کے لیے، کیونکہ آپ کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور ڈالر بہت مہنگا ہو گیا. سو وہ والے مسائل ہوئے. پھر ابھی ہمارے پاس یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کے جو یہی چائنا والے پروجیکٹس ہیں، مزید اگر ہم ان کے نئے پروجیکٹس کی بات کریں تو اس کے ساتھ کافی چیزیں تھیں. سائنوشور ایک گارنٹی فیسلٹی ہوتی ہے جو ان سارے پروجیکٹس کو پرووائڈ کرتی ہے، کنٹری رسک انشورنس. اس نے آپ کے پاس کوریج کم کر دی. اس کوریج کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو نئی انویسٹمنٹس ہیں اس میں انویسٹر کو بہت ہائی رسک لینا پڑتا ہے، یعنی کہ کم ہو جائیں گی آپ کے پاس انویسٹمنٹس. تو ان کی بیسیکلی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹس ہیں وہ صحیح طریقے سے انویژن نہیں کیے تھے، اور آپ نے ان کو بار بار گو تھرو نہیں کیا تھا کہ یار یہ پروجیکٹ کی سینس بنتی ہے کہ نہیں سینس بنتی. سو میرے خیال سے پاور سیکٹر میں ہمارا کچھ یہ غلط کیا. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ اگر میں پچھلے کوئی 3-4 سال میں بات کروں تو کچھ ایسی چیزیں ہوئیں گلوبلی جنہوں نے ہمارے سی پیک کو بہت امپیکٹ کیا، اور اسپیسیفکلی یہ پاور سیکٹر کے پروجیکٹس کو، جس میں سے ایک آپ کی رشیا یوکرین وار آ گئی، گلوبل فائنینشیل کرائسس آ گیا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈالر ایکسچینج ریٹ بہت بڑھ گیا تھا. اب چونکہ ہمارے سارے یہ پروجیکٹس جو تھے یہ ڈالر ڈینومینیٹڈ تھے، یعنی کہ آپ کو ریٹرن سارے ڈالرز میں جانے تھے، تو وہ جب ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تو الٹیمیٹلی آپ کو بہت زیادہ پیمنٹس کرنی تھی، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں 2 بلین ابھی بھی ہم نے آئی پی پیز کا پے کرنا ہے. تو وہ والی جو چیزیں تھیں وہ ہمارے پاس فسکل کنسٹرینٹ پہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اور ہم اب ان کو سسٹینیبل نہیں کر سکتے. دیٹس وائی ہم اب جا رہے ہیں اس کی طرف، ری نیگوشیشن اور دوسرے قسم کی طرف. تو ہمارے لیے جو ایک کی لیسن اس میں آتا ہے کہ جو بھی آپ نئے پروجیکٹس آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی کس حد تک ضرورت ہے، وہ پلاننگ کے تحت ہوں اور اس میں یہ بتائیں کہ جو پاور سیکٹر جو ہے اس کو سالویج کیے بغیر تو ناممکن ہے ہم آگے بڑھ سکیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ جتنے مزید اسٹرکچرل ریفارم کر لیں، اگر ان کو آپ درست نہیں کر سکتے تو آپ کہیں نہ کہیں جا کے آبلیگیشن پہ ضرور ڈیفالٹ کریں گے. تو اتنی بڑی جو آپ نے کریکٹ کرنا ہے اور نئی انویسٹمنٹ اور چائنیز سارا وہ کرنے کے لیے، ڈو یو تھنک کہ دوسرا پارٹ جو ہے پول جو ہے وہ بڑا اس کو کانٹیسٹ کر رہا ہے کہ یہ جیسے بلوچستان میں جو کل حملے ہوئے ہیں کل پرسوں، وہ تو لگتا نہیں ایسے کہ سی پیک کے خلاف ایک حملے ہوئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی. سیکیورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے ہمارے لیے. ایک سیکیورٹی ڈیٹیرنٹ ریمینز ون آف دا ایشوز. اسی لیے آپ کی جو نئی انویسٹمنٹس آتی ہیں وہ آپ کے یوزلی پنجاب سندھ میں، اور آپ کا جو ویسٹرن روٹ کو ایسٹرن روٹ میں کنورٹ کرنا، یہ سارا سیکیورٹی کے ایشوز ہے. اور وہ چیزیں آئی تھنک امپلیسٹلی ہمیں سالو کرنی پڑیں گی. لیکن ان کو سالو کرنے کا کیا طریقہ؟ ان کو سالو کرنے کا صرف جو ایک ہی طریقہ وہ یہ کہ آپ تھوڑا سا انکلوسیو
ڈیولپمنٹ کریں. انکلوسیو ڈیولپمنٹ سے مراد یہ کہ وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے لوگوں کو مزید شامل کریں بجائے اس کے کہ آپ اپنا روٹ چینج کر لیں. اب وہاں کی روٹ ریسورسز تو کو چینج ہو گیا نا. وہ میرا خیال ہے صرف ایک حیدرآباد والی موٹر وے رہ گئی. ہاں جی بالکل وہ ایسٹ کر دیے. تو باقی تو بالکل تو صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مسئلوں کو سالو کریں, سیکیورٹی سچویشن امپروو کریں. اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, اگر آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں, آپ کے سندھ کے اگر میں انٹیریئر حصے میں جاؤں تھٹا جہاں پہ ڈھیر سارے وینڈ والے پلانٹس لگے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی بڑا لا اینڈ آرڈر کا, چھوٹا اسٹریٹ کرائم والا, ٹیررزم کا نہیں بٹ دوسرا والا بڑا لا اینڈ آرڈر کا ایشو رہا تھا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جتنے بھی وینڈ پلانٹس لگائے تھے اس میں وہاں پہ سارے جو وہاں کے لوکلس ہیں ان کو گارڈ لگ گئی. تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ جو لا اینڈ آرڈر کا تھا وہ ایشو ریزالو ہو گیا. اب اس پلانٹ میں جو وینڈ کا پلانٹ ہے اس میں سے اچھی خاصا چنک جو ہے وہ آپ کے پاس امپلائمنٹ لوکل کمیونٹی کی جڑی ہوئی. سو اس طریقے سے جو لوکل کمیونٹی کا بائی ان ہوتا ہے وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتا ہے. لیکن جب ہم نے اپروچ لی سی پیک پروجیکٹس کے ساتھ جو کہ ایک بڑا سینسٹیو ہے, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پورے علاقوں کو کارڈن آف کر دیا. ہم نے ایک وہاں پہ ایکسکلوزیوٹی کی جو ہے وہ فضا قائم کر دی, جس سے یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو چیزیں ریزالو ہونی تھی وہ مزید آپ کے پاس درمیان میں اسپیس بڑھتی گئی, اور آپ کے سیکیورٹی سچویشن امپروو ہونے کے بجائے اگر میرا اوپینین یہ ہے کہ وہ ورسن آف ہو گئی. سو آئی تھنک آپ کو ایک انکلوزیو کمپوننٹ نئے سی پیک کا بہت ضروری ہے. کہ اس پہ چائنیز سے آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے کہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے, چائنیز سے بہت چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے. دیکھیں اس میں ایک اور اینگل یہ بھی ہے کہ جب ہم چائنیز سے بات چیت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یوزلی آتا ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات چیت, لیکن سی پیک کا قطعی جو ڈائریکشن ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بی آر آئی کو بھی دیکھیں, لاسٹ ایئر بی آر آئی کی کانفرنس بھی ہوئی تھی چائنا میں, تو آپ کا ایک کلیئر اینگل آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے آپ کے بی ٹو بی پہ شفٹ ہو رہی ہے. اور آپ کی جو سی پیک ہے وہ انفراسٹرکچر فریم ورک پرووائڈ کرتی ہے رادر دین یہ کہ آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ٹو پروجیکٹ بس ہم نے فائنانس کر کے کھڑے کر دیے. بی ٹو بی الائنسز بہت امپورٹنٹ. جب آپ بی ٹو بی الائنسز کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ آپ لوکل پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں, وہ یہ والے سارے سیکیورٹی سچویشنس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل بھی کر لیتا ہے. تو آئی تھنک وہ ایک اینگل ہے جس کو آپ لے کر آ کے آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. بٹ یہ سیکیورٹی اینگل ول ریمین اے پرابلم فار دا چائنیز انلیس یو آر ایبل ٹو انشور کہ وہ انہیں جو ہے یہ والی چیز ہرٹ نہ کرے. لیکن یہ کہ اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے اگر آپ کمیونٹی کو انکارپوریٹ کریں. کوئکلی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, آگے ہاؤ ڈو یو سی اٹ ناؤ؟ دیکھیں آگے میں جب سی پیک 2.0 کی بات کرتا ہوں تو اس میں جو کہ ابھی ہم لوگ بی آر آئی 2.0 اینڈ سی پیک 2.0 کی ہے, آج کل ٹرم بھی بہت زیادہ چل رہی ہے. تو دیکھیں اس میں ہمیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ کہ جو پاور سیکٹر میں ہے ہمیں اپنی بہت زیادہ ری الائنمنٹ کرنی پڑے گی, اور ناٹ صرف چائنا کے ساتھ, کیونکہ چائنا نے 2021 میں کہہ دیا کہ یار ہم کوئی کوئلے والا پلانٹ نہیں لگا رہے, ہم آپ کے پاس سولر اور وینڈ لگائیں گے. اور سملرلی ہمیں اپنے کلائمیٹ گولز کے ساتھ تو ایک تو ہمیں وہ الائنمنٹ کرنی ہے کہ یار ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گرین سی پیک کا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں اور چائنا بھی کرتا ہے پاکستان بھی کرتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں پہ کہیں یار میں نے گرین 1-2 سولر وینڈ پلانٹس لگا دیے اور دوسری سائڈ پہ آپ کوئلے کی کان کی مائننگ سٹارٹ کر دیں. سو آپ کو اپنا ایک کلیئر ڈائریکشن لینا ہے کہ آپ نے اس ملک کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے. گلوبلی آپ کے پاس چائنا جو ہے وہ بالکل جا رہا ہے, آپ کے پاس کول پہ اس نے انویسٹمنٹ ختم کر دی ہے, سولر اور وینڈ پہ وہ سب سے زیادہ نہیں, لیکن ان کے ساتھ کریں تو اپنی جو مائننگ ہے وہ آپ الگ سے کریں. یہ تو نہیں, وہ دیکھیں بڑا ایک ہوتا ہے کہ جب ہم گلوبل کلائمیٹ پلیٹ فارمس میں بیٹھتے ہیں نا, ابھی کاپ ہو رہا ہے نومبر میں, ٹھیک ہے, اب ہم وہاں پہ جا کے اگر میں کسی سے بات کروں کہ یار میرے کلائمیٹ ہے, مجھے آپ پیسے دیں, میں نے اپنے کلائمیٹ گولز ریچ کرنے, کیونکہ دیکھیں کلائمیٹ چینج از ایوری ونس پرابلم, ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر کس کنٹری کی وجہ سے ہو رہا ہے, سب کے لیے, اور ہم سب کو اس کے لیے کام کرنا ہے. جب میں وہاں جا کے انویسٹمنٹ مانگوں گا اپنے سولر اور وینڈ کے لیے کہ یار آپ مجھے کوئی کنسیشنل فائنانسنگ یا کوئی ایسا دیں, ایزی فائنانسنگ ٹرمس پہ دیں, تو اور ایٹ دا سیم ٹائم میں کوئلے کی کان جو ہے وہ کھڑی کر رہا ہوں گا, تو یو سی کوئی بندہ آپ کو اس طریقے سے سیریس نہیں لے گا. تو آپ کو اپنا الائنمنٹ آپ کو بالکل سیدھی لیکن اس میں ایک چیز اور بھی تو ہے نا کہ اگر اس کی بی ٹی یو ویلیو جو ہے ہمارے لوکل کی جو ہے وہ ایران یا سعودی عرب کے تیل کے جتنی بڑی ہے, تو کلائمیٹ فائنانس آپ کو کتنی دے دے گا کوئی اور؟ نہیں, دیکھیں اس کی مثال تو ایسے ہے کہ اس وقت سب سے سستا آپ کے پاس ملک میں کیا ہے, کول تو نہیں ہے, آپ کے پاس سولر سب سے سستا ہے, 3.5 سینٹ پہ سولر کا لیٹسٹ ٹیرف ہے. آپ کوئی لوکل کول اگر آپ اس کی کاسٹ نکال لیں گے آپ کے پاس زیادہ ہے,
تو ابھی جو نیپرا نے پاور پرچیز پرائسز وغیرہ دی تھیں اس میں آپ دیکھ لیں لوکل کول آپ کے پاس جاتا ہے اباؤٹ 6 to 8 سینٹس کے درمیان. تو آپ کے پاس تو سولر وینڈ از آلریڈی چیپر. اینڈ جب میں سی پیک کی بات کرتا ہوں چائنا میں، چائنا اسی لیے فوکس کرے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ انسٹال، سب سے زیادہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی، سب سے زیادہ اس کی جو اوورسیز فائنینسنگ ہے وہ ساری سولر وینڈ میں جا رہی ہے. ابھی جو اگر میں اس سال کی پہلے کوارٹر کی بات کروں تو آپ کے پاس ساری انویسٹمنٹس جو گئی ہیں وہ سب سے زیادہ گئی ہیں آپ کے پاس یو اے ای میں، ٹرکی میں، ان ایریاز میں، اور یہ ساری کی ساری آپ کے پاس سولر اینڈ ونڈ پروجیکٹس میں گئی ہیں. سو نو مور کول پروجیکٹس. سو وائی یو وانٹ ٹو گو ٹورڈز این ایکسپینسو وچ از بیڈ فار انوائرمنٹ، اور باقی بھی مسائل ہیں. وائی ناٹ گو ٹورڈ سولر اینڈ ونڈ وچ اسینشلی کوڈ بی. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ جو 2.0 ہے اس میں یہ جو ایگزسٹنگ ہمارا جو چائنا کے ساتھ ہے اس کی کوئی ریزولوشن کا کوئی کسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ ہم آگے اور بائی ان کریں اور ان کو بھی ساتھ ہم کلب ان کر کے لے کے چلیں؟ بالکل. اس میں دیکھیں ایک تو ڈسکشنز ہماری آلریڈی چل رہی ہیں جو ری اسٹرکچرنگ کی، ڈیٹ ری پروفائلنگ کی. تو ایک تو وہ ڈسکشنز ہو سکتی ہیں چائنا کے ساتھ، اور وہ ہو بھی رہی ہیں، وہ ابھی کرنٹلی چل بھی رہی ہیں. لیکن اگر میں اس کے ساتھ کہوں کہ اسی کو ایکسپینڈ کرنا، یعنی کہ اس کے ساتھ مزید انویسٹمنٹس آنا، تو وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ 2021 میں جیسے آپ جانتے ہیں پریزیڈنٹ چی نے اناؤنس کر دی ہے کہ کوئی بھی نیا کول میں انویسٹمنٹس نہیں جائیں گی. صرف ایک ہے پاکستان کا گوادر کا جو پاور پروجیکٹ ہے، اس کی انویسٹمنٹس ہیں جس کا بھی فائنینشیل کلوز نہیں ہوا اور اس میں ابھی انویسٹمنٹس آئیں گی. باقی آپ کوئی کول کا پروجیکٹ آپ چائنا کے پاس نہیں لے کے جا سکتے، بیکاز چائنا از ویری کلیئر کہ وی ڈونٹ، اینڈ ناٹ چائنا، آپ کے ویسٹرن بھی کوئی آپ کے پاس راؤٹس نہیں ہے ہو وڈ بی فائنینسنگ. سو کویشچن ارائز کیسے فائنینس کون کرے گا؟ سو ایک دو یو اے ای، سعودی عرب، ان کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس نہیں بچتا. اچھا چلے ٹھیک ہے، اللہ کرے یہ ہو. تو باٹم لائن یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ ایشوز ہیں یہ تو ریزالو ہوں گے، بٹ اوور دا ٹائم ناؤ ایک بڑا میکرو لیول پہ پالیسی ڈیسیژن لینا پڑے گا پاکستان کو، اور اس کے ساتھ سٹک کرنے کی ضرورت ہے اوور دا لائف ٹائم، لانگ ٹرم بیسس کو کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دیٹ از دا وے آؤٹ. کیونکہ جو کرنٹ بالکل 1 سال کا ٹیرف اور 1 سال کا وہ انویسٹمنٹ کی ییلڈ اور وہ دیکھنا جو ہے وہی چیز ہے جو ہمیں اس وقت ان مشکلات میں لے کے آئی ہے. اور نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو شاید ری اسکیجول ہو جائے یا ری پروفائل ہو جائے، بٹ لانگ ٹرم میں جس کو وائبل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ میجر پالیسی ڈیسیژنس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.